اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ برہان شریعت ہے، سلطان الطریقت ہے، گنج حقیقت ہے۔ خاندانی حالات: آپ کا نسب نامہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کابل کے بادشاہ فرخ شاہ کے خاندان سے تھے۔ کابل کی لڑائی میں آپ کے مورث اعلیٰ نے شہادت پائی۔ آپ کے دادا حضرت غازی شعیب فاروق 3 لڑکوں اور سامان کے لاہور تشریف لائے۔ لاہور سے قصور تشریف لے گئے۔ ان کو کوتوال کا قاضی مقرر کیا گیا۔ وہ کوتوال میں رہنے لگے۔ آپ کے والد ماجد کا نام شیخ جمال الدین سلیمان ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی خرسم خاتون ہے۔ آپ کے بڑے بھائی کا نام عزا الدین محمود ہے۔ آپ کے چھوٹے بھائی حضرت نجیم الدین متوکل آپ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ آپ کی بہن کا نام ہاجرہ ہے جو جمیلہ خاتون کے لقب سے مشہور ہے۔ آپ کی ولادت مبارک آپ نے 575 ہجری میں اس عالم کو زینت بخشی۔ بعض کے نزدیک آپ کی پیدائش 569 ہجری میں ہونا لکھا ہے۔ آپ کی علامت ہے رمضان کے چاند میں شک تھا۔ ایک بزرگ وہاں مقیم تھے۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ روزہ رکھا جائے یا نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ غازی آپ کے والد کے یہاں ایک بچہ ہوگا، اگر اس نے دودھ پیا تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی رات کو آپ کی ولادت واقع ہوئی۔ آپ نے دودھ نہیں پیا، لوگوں نے روزہ رکھا۔ آپ کا نام مسعود ہے۔ فرید الدین کہلانے کی وجہ: حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو فرید الدین کا نام عنایت کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرید الدین لقب ہے جو بارگاہ الہی سے آپ کو عطا ہوا۔ لقب: آپ گنج شکر کے لقب سے مشہور ہے۔ لقب کی وجوہات: آپ دہلی میں مقیم تھے۔ ایک دن خوب بارش ہوئی۔ کیچڑ کی وجہ سے چلنا پھرنا دشوار ہو گیا۔ آپ کو اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کا شوق ہوا۔ کھڑاؤں پہنے روانہ ہوئے۔ 7 روز سے کچھ نہیں کھایا تھا، روزے رکھ رہے تھے۔ آپ کا پاؤں پھسل گیا۔ آپ کے منہ میں تھوڑی کیچڑ جا پڑی۔ وہ کیچڑ خداوند تعالیٰ کے حکم سے شکر ہو گئی۔ جب آپ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے فرمایا: اے فرید، جب کہ تھوڑی کیچڑ تیرے منہ میں پہنچی اور وہ شکر ہو گئی، خداوند تعالیٰ نے تیرے وجود کو شکر بنایا اور خداوند تعالیٰ تجھ کو ہمیشہ میٹھا رکھے گا۔ اس کے بعد آپ جہاں بھی جاتے لوگ کہتے کہ شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر آتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک سوداگر بیلوں پر شکر لادے لے جا رہا تھا۔ آپ نے اس سے شکر مانگی۔ اس سوداگر نے کہا کہ نمک ہے، شکر نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، نمک ہی ہوگا۔ وہ سوداگر جب منزل مقصود پر پہنچا، بورے کھولے تو دیکھا کہ سب میں بجائے شکر کے نمک تھا۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دعا کا طالب ہوا۔ آپ نے فرمایا شکر ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ نمک شکر ہو گئی۔ اسی روز سے آپ گنج شکر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ابھی آپ نے ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا کہ آپ کے والد ماجد نے اس دار فانی سے کوچ کیا۔ آپ کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ 12 سال کی عمر میں آپ نے قرآن شریف حفظ کیا۔ جب آپ کی عمر 15 سال کی ہوئی تو ملتان تشریف لائے اور مولانا منہاج الدین ترمذی سے فقہ کی مشہور کتاب نفع پڑھی اور علوم دینیہ حاصل کیا۔ پھر آپ قندھار تشریف لے گئے۔ وہاں 5 سال قیام فرمایا۔ تفسیر، حدیث، فقہ، صرف، منطق وغیرہ میں اعلیٰ قابلیت حاصل کی۔ بیعت و خلافت: ایک دن آپ ایک مسجد میں جو محلہ سرائے حلوائی میں واقع تھی بیٹھے ہوئے تھے۔ مولانا منہاج الدین ترمذی اسی مسجد میں درس دیا کرتے تھے۔ آپ نافع کا مطالعہ کر رہے تھے۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین کاکی بختیار رحمۃ اللہ علیہ جب ملتان تشریف لائے تو پہلے اسی مسجد میں آئے۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہو کر آپ کے پاس تشریف لائے۔ آپ سے پوچھا: مسعود، تم کیا پڑھتے ہو؟ آپ نے جواب دیا: کتاب نافع۔ یہ سن کر حضرت قطب صاحب نے فرمایا: تم جانتے ہو کہ نفع سے تمہیں نفع ہوگا؟ آپ نے عرض کیا:
مجھے تو حضرت کی قدم بوسی سے نفع ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ اٹھے اور سر نیاز حضرت قطب صاحب کے قدموں پر رکھا۔ ملتان میں کچھ دن قیام کر کے حضرت قطب صاحب دہلی روانہ ہو گئے۔ آپ نے بھی دہلی جانا چاہا لیکن حضرت قطب صاحب نے آپ کو اجازت نہ دی۔ آپ نے تعلیم جاری رکھنے کی تاکید فرمائی۔ آپ قطب صاحب کے ہمراہ 30 منزل تک آئے۔ آپ 590 ہجری میں حضرت خواجہ قطب الدین کاکی بختیار رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت سے مشرف ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 15 سال کی تھی۔ تحصیل علم سے فارغ ہو کر آپ 595 ہجری میں دہلی آئے اور غزنی کے دروازے کے قریب ایک حجرے میں رہنے لگے۔ بعد ازاں خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین کاکی بختیار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خاص مسلح اور عصا آپ کو عنایت فرمایا۔ آپ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تمہاری امانت یعنی سجادہ اور وہ دستار اور نالیں جو کہ دست بدست پیران چشت سے مجھ کو پہنچی ہے غازی حمید الدین ناگوری کے سپرد کر دوں گا، اور جب تم 5ویں روز وفات کے ہانسی میری خبر پر آؤ گے وہ یہ امانت پیران تم کو پہنچا دیں گے۔ حسب فرمان حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تمام تبرکات حضرت غازی حمید الدین ناگوری اور حضرت بدر الدین غزنوی نے آپ کے سپرد کیے۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد کا خرقہ پہنا، اس مسلح پر دوگانہ ادا کیا اور اپنے پیر و مرشد کے مقام میں قیام کیا۔ پھر آپ دہلی سے ہانسی روانہ ہو گئے اور ہانسی پہنچ کر عبادت و ریاضت میں مشغول ہوئے۔ سیر و سیاحت آپ نے عراق، شام، سیستان، غزنی، بخارا، قندھارا وغیرہ کی سیر و سیاحت فرمائی، اور حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ سیف الدین خضری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ سعید الدین جموئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت احد الدین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ فرید الدین محمد عطار نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے مستفید ہوئے۔ آپ نے شیخ الاسلام اجل شیرازی اور شیخ شہاب الدین زندوبست سے بھی فیض و برکات حاصل کیے۔ ہانسی سے سکونیت ترک کر کے آپ اجودھن میں جو آج کل پاک پٹن کے نام سے مشہور ہے رونق افروز ہوئے۔ قاضی اجودھن آپ کا سخت مخالف تھا لیکن اس کی مخالفت کارگر نہ ہوئی۔ آپ برابر رشد و ہدایت فرماتے رہے۔ شہاب الدین ساحر کے لڑکے نے آپ پر جادو کیا، آپ نے اس کا قصور معاف کیا۔ عبادات و مجاہدات آپ فرماتے ہیں میں 20 برس عالم تفکر میں کھڑا رہا، بالکل نہیں بیٹھا، میرے پاؤں سوج گئے تھے اور ان سے خون بہتا تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ ان 20 سال میں نے کچھ کھایا ہو یا نہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ طے کا روزہ رکھا، ایک مرتبہ آپ نے چھلا معکوس کیا، ایک مرتبہ آپ نے روزہ داؤدی رکھا۔ حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے کوتوال میں ملے۔ وہ جو انار لائے تھے اس کا ایک دانہ زمین پر گر گیا تھا، آپ نے وہ دانہ اٹھا کر دستار میں رکھا اور اسی دانے سے افطار کیا۔ طبیعت میں انتشار محسوس ہوا۔ جب اس کا ذکر اپنے پیر و مرشد دستگیر سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ سب کچھ اسی ایک دانے۔ جس زمانے میں آپ دہلی میں ریاضت و مجاہدے میں مشغول تھے، خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں رونق افروز ہوئے اور حضرت قطب صاحب کی خانقاہ میں قیام فرمایا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ قطب الدین کاکی بختیار رحمۃ اللہ علیہ کے سب مریدوں کو نعمت سے مالا مال کیا۔ جب سب نعمت پا چکے تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ قطب صاحب سے دریافت فرمایا تمہارے مریدوں میں سے کیا کوئی نعمت پانے سے رہ گیا ہے؟ حضرت قطب صاحب نے عرض کیا جی ہاں، بابا فرید الدین گنج شکر رہ گیا ہے، وہ چھلے میں بیٹھا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حجرے پر تشریف لے گئے۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف منہ کر کے آپ کے واسطے دعا فرمائی اور بارگاہ میں عرض کیا خدایا ہمارے فرید کو قبول فرما، اور اکمل درویش کے مرتبے پر پہنچا۔ غیب سے آواز آئی ہم نے فرید کو قبول کیا۔
خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب صاحب کو ہدایت فرمائی، اسم اعظم جو خواجہ خواجگان چشت میں سینہ بہ سینہ چلا آتا ہے، اسے تلقین کرو۔ آپ پر علم لدنی کا انکشاف ہوا اور حجابات کے پردے اٹھ گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے متعلق پیشن گوئی فرمائی اور قطب صاحب سے آپ کے متعلق فرمایا، بڑے شہباز کو دام میں لائے، اس کا آشنا سدرۃ المنتہا ہوگا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خلعت عطا فرما کر سرفراز فرمایا۔ حضرت قطب صاحب نے آپ کو دستار مثال اور خلافت کے دیگر لوازمات عطا فرمائے۔ سلطان ناصر الدین جب اونچا ملتان گیا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ واپسی پر اس نے 4 گاؤں کا فرمان اور کچھ نقدی آپ کی خدمت میں بھیجی۔ آپ نے گاؤں کی مثال واپس کر دی اور نقدی وصول فرما کر درویشوں پر خرچ کی۔ سلطان غیاث الدین بلبن کے لقب سے مشہور ہوا۔ آپ نے تاج و تخت کا مژدہ دیا، چنانچہ وہ بادشاہ ہوا۔ اس نے اپنی لڑکی کی بی بی نہریزہ کی شادی آپ سے کی۔ آپ نے 4 شادیاں کی۔ آپ کی پہلی شادی بی بی نہریزہ سے ہوئی۔ بی بی نہریزہ سلطان غیاث الدین بلبن کی صاحبزادی تھی۔ آپ کی دوسری شادی بی بی کلثوم سے ہوئی جو شیخ نصر اللہ کی والدہ ہے۔ آپ کی تیسری شادی بی بی شارو سے ہوئی اور چوتھی شادی سکر سے۔ آپ کے 5 لڑکے اور 3 لڑکیاں تھیں۔ آپ کے صاحبزادے خواجہ نصیر الدین نصر اللہ، شیخ شہاب الدین، شیخ بدر الدین سلیمان، شیخ نظام الدین اور شیخ یعقوب ہے۔ آپ کے صاحبزادے شیخ عبداللہ کا صغر سنی میں انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کی صاحبزادیاں بی بی مستورہ، بی بی شریفہ، بی بی فاطمہ ہے۔ آپ کی وفات شریف آپ یا حیو یا قیوم کہتے ہوئے 5 محرم الحرام 670 ہجری کو جوار رحمت میں داخل ہوئے۔ بعض نے آپ کا سنہ وفات 664 ہجری میں لکھا ہے۔ مزار پر انوار پاک پٹن میں موجود ہے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت بدر الدین سلیمان آپ کے سجادہ نشین ہوئے۔ بعض نے لکھا ہے کہ آپ کے خلیفہ 50,000 سے زیادہ تھے۔ آپ کے مشہور خلیفہ آپ کے 5 صاحبزادے شیخ نصیر الدین نصر اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے دادا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے چھوٹے بھائی شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بھانجے علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جمال الدین ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد سراج علی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ علی شکربار رحمۃ اللہ علیہ، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، شیخ زین الدین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بابا دہار رحمۃ اللہ علیہ، جمال کابلی، شیخ جلال الدین، شیخ صدر الدین دیوانہ، شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وجوداً آئے تو آپ کے داماد حضرت بدر الدین اسحاق نے آپ کی وصیت کے مطابق جامع ان کو دیا۔ آپ کی سیرت پاک، آپ ریاضت، عبادت، معاہدہ، فقر اور ترک و تجرید میں بے نظر تھے، شہرت پسند نہ فرماتے تھے۔ آپ کو استغراق بہت تھا، تحمل، بردباری، قناعت، توکل، تقوی اور عشق و ذوق و شوق کا مجسمہ تھے۔ آپ کو سماع کا بہت شوق تھا۔ آپ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، شربت کے ایک پیالے سے جس میں منقع ہوتی تھی افطار کرتے تھے، تھوڑا خود پیتے تھے، باقی حاضرین کو تقسیم کر دیتے تھے۔ 2 روغنی روٹیوں میں سے ایک خود تناول فرماتے تھے اور دوسری روٹی کے ٹکڑے کر کے حاضرین کو تقسیم کر دیتے تھے۔ جب آپ وجوداً تشریف لائے تو شروع میں آپ اور آپ کے متعلقین پہلو اور ویلا پر گزارا کرتے تھے۔ آپ کے مریدوں نے سالہ سال زنبیل گردان کی ہے، کھانے میں نمک نہیں ہوتا تھا۔ آپ کی پوشاک شکستہ ہوتی تھی۔ آپ کے پاس ایک کمبل تھا جو اتنا چھوٹا تھا کہ جب پیروں پر ڈالتے تو سر کھل جاتا تھا اور جب سر پر ڈالتے تو پیر کھل جاتے تھے۔ توکل کا یہ عالم تھا کہ جو کچھ آتا وہ خرچ کر دیتے تھے۔ آپ ایک عالم بھی تھے، فصاحت و بلاغت میں بے مثل تھے۔ آپ اپنی مشہور کتاب فوائد السالکین میں اپنے پیر و مرشد کے ملفوظات جمع کیے ہیں۔
رسالہ موجود وجود، رسالہ گفتار اور الہی نامہ بھی آپ کی تصانیف بتائی جاتی ہے۔ آپ شاعر بھی تھے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ایک خط میں لکھا، ہمارے اور تمہارے درمیان عشق بازی ہے۔ آپ نے جواب دیا، ہمارے اور تمہارے درمیان عشق ہے، بازی نہیں۔ آپ کی تعلیمات تصوف کا بیش باو خزانہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں توبہ کی قسمیں 6 ہے۔ اول دل اور زبان سے توبہ کرنا، دوسرے آنکھ کی، تیسرے کان کی، چوتھے ہاتھ کی، پانچویں پاؤں کی، چھٹے نفس کی۔ جب تک ان 4 عالموں سے اپنے تئیں نگاہ نہیں رکھ سکتا تیرے لیے کلاں پہننا واجب نہیں۔ پہلا عالم چشم یعنی آنکھ کو ناقابل دید چیزوں کے دیکھنے سے روکے رہنا، عالم گوش یعنی کانوں کو ناقابل شفیع باتوں کے سننے سے روکے رکھنا، عالم زبان جب تک تو زبان کو گونگا نہ بنائے گا کالا کا مستحق نہیں، عالم دست و پا جب تک ہاتھ پاؤں کو ممنوع اعمال سے نہ روکے گا کلا کے لائق نہیں۔ 4 چیزوں کے متعلق 700 پیرانے طریقت سے پوچھا گیا، سب نے ایک ساتھ جواب دیا۔ پہلا سوال، آدمیوں میں سب سے زیادہ عقلمند کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، گناہوں کو روکنے والا۔ آدمیوں میں سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، جو کسی چیز سے پریشان نہ ہو۔ آدمیوں میں سب سے زیادہ غنی کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، قناعت کرنے والا۔ آدمیوں میں سب سے محتاج کون ہے؟ آپ نے فرمایا، قناعت کو روکنے والا۔ آپ نے فرمایا، تصوف مولا کی صفات دوستی کا نام ہے۔ زندہ دل وہ ہے جس میں محبت خدا ہے، سما راحت دل ہے اور اہل محبت کو چنبش دینے والا ہے، جو بحر محبت میں شناوری کرتا ہے۔ اگر زندگی ہے تو علم میں ہے، اگر راحت ہے تو معرفت میں ہے، اگر شوق ہے تو محبت میں ہے، اگر ذوق ہے تو ذکر میں ہے۔ حاجت پوری ہونے کے واسطے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صبح کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 3 روز تک سورہ بقرہ پڑھے گا اس کا مقصد پورا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص 70 بار سورہ انعام پڑھے گا اس کی حاجت پوری ہوگی۔ غم و فکر دور کرنے کے لیے آپ نے فرمایا جو شخص لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے گا اس کی غم و فکر سے نجات ہوگی۔ آپ کی کشم و کرامت، ایک درویش آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو کچھ دے کر رخصت کرنا چاہا، وہ نہیں گیا، اس نے کنگھی جو مصلے پر رکھی تھی مانگی، آپ نے کوئی جواب نہ دیا، پھر اس نے کہا، آپ خاموش رہے، تیسری مرتبہ پھر اس نے کہا، آپ خاموش رہے، آخر بار اس نے بآواز بلند کہا کہ کنگھی مجھ کو دو، تمہارے واسطے برکت ہوگی۔ آپ نے فرمایا، جاؤ، میرے حال میں دخل نہ دو، تجھ کو اور تیری برکت کو میں نے آب رواں میں ڈال دیا۔ آخر کار وہ درویش رخصت ہوا۔ جب حجودن کے باہر پہنچا تو دریا میں نہانے لگا، پھر وہ دریا سے باہر نہ آ سکا، ڈوب کر مر گیا۔ ایک مرتبہ 6 درویش آپ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ مسافر ہے، زاورات چاہتے ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے چند خرمے رکھے ہوئے تھے، آپ نے وہ خرمے اٹھا کر دے دیے۔ ان درویشوں کو ناگواری ہوئی کہ بجائے زاورہ کے خرمے دیے، انہوں نے ان خرموں کو پھینکنا چاہا۔ پھینکتے وقت جو ان کی نظر خرموں پر پڑی تو ان کو یہ دیکھ کر تعجب ہوا اور خوشی بھی کہ وہ خرمے زر خالص سونے کے ہو گئے۔